آج میری بہن اور بہنوئی میرے گھر آئے تھے، لیکن بہن اماں کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے ہی بازار چلی گئی تھی۔ اب گھر میں صرف میں اور بہنوئی ہی تھے۔ کھانا بناتے ہوئے تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہو۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہاں پر میرا بہنوئی کھڑا تھا، جو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک مجھے گھور رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تھوڑی ہی دیر میں مجھے آنکھوں میں نگل لے گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا، مگر اس وقت میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور دھیمے انداز میں اپنے بہنوئی سے پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میری بات سن کر اس نے دوبارہ سے میرے سراپے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اب میرے جسم میں کھپ گئی تھیں۔ میں نے دوپٹہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، مگر میں ناکام ہو گئی کیونکہ دوپٹہ تو میں نے پہنا ہوا ہی نہیں تھا۔ بہنوئی کی نظریں میرے جسم پر بے باک لباس میں گڑ چکی تھیں۔ دوسری طرف اب میری بھی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ کل تک تو یہ مجھ سے بہت ہی شفقت اور عزت سے پیش آتا تھا۔ کل تک تو یہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھاتا تھا، لیکن یکدم ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ میرے انتہائی قریب آ کر کھڑا ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہاری بہن اور ماں کو آنے میں کتنی دیر ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور اس سے کہا کہ وہ 5 منٹ میں آنے ہی والی ہوں گی، جبکہ ان کی واپسی میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس کی باتیں اور اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے ایک بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ یہ مجھے کیا چاہتا ہے، مگر میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ان کاموں سے بہت ڈر لگتا تھا اور اپنی بہن کے حق میں تو ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری سوچ سے بھی زیادہ وحشی و چالاک انسان ہے۔ یہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ میں کچھ بھی کرنے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہوں گی۔ وہ بہت آہستگی سے میری طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے میری طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کی طرف کیا۔ میری اس حرکت پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے اس سے بہانہ کر دیا کہ میں کھانا بنا چکی، اب مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے ہوا میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ اب بھی دور نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کچن سے باہر نکلنے تک اپنی پیٹھ پر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر داخل ہوتی، مجھے نوکرانی کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سن کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے چھٹیوں پر گاؤں گئی ہوئی تھی اور اس کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام میں نے سنبھالے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر خوش ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی موجودگی میں میں محفوظ ہو گئی ہوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آج میں کتنی بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہی ہوں۔ اسے دیکھ کر میں اس کے گلے لگ گئی۔ میری یہ حرکت دیکھ کر خود حیران ہو گئی، کیونکہ اس گھر میں کام کرنے والی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں کسی کے ساتھ بھی اتنا ملتی جلتی نہیں ہوں۔ گلے لگانا تو بہت دور کی بات، میں تو کسی کو سیدھے منہ سلام بھی نہیں کرتی تھی۔ اور جہاں تک ان نوکرانیوں کا سوال تھا تو ان کی طرف میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، بی بی جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ اب جلدی سے تم نے جا کر باقی سارے کام کرنے ہیں، جاؤ سنبھالو کام۔ میری بات سن کے وہ کچن میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن کے اندر داخل ہوتی، اچانک ہی میرا بنوئی وہاں پر آ گیا اور نوکرانی کو وہاں سے نکلنے کا کہنے لگا۔ بنوئی کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ نوکرانی کو گھر جانے کا بول دے گا۔ نوکرانی شج و پنج میں مبتلا تھی، کبھی وہ میری طرف دیکھتی اور کبھی میرے بہنوئی کی طرف دیکھتی۔ اچانک اس نے کہا
کہ بڑی بی بی جی کہاں پر ہیں، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی میرا بینوئی پہلے ہی بول پڑا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی ہیں، ان کی طبیعت رات سے بہت خراب ہے۔ میری بیوی بھی ان کے قریب ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ان کے پاس جاتی ہوں اس سے پہلے کہ وہ ان کی طرف جاتی، میرا بینوئی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے سخت لہجے میں کہنے لگا، جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ ابھی گھر جاؤ، اگلے دن کام پر آنا، تو کیا تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کا لہجہ یکدم ہی تبدیل ہو گیا تھا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ میں نے آج سے پہلے اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نوکرانی بھی خوفزدہ ہو گئی اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، معاف کیجیے گا صاحب، میں نے آپ کو غصہ دلایا، میں بس جا ہی رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل بہت بری طرح سے کانپنے لگا۔ مجھے اب تو یقین ہو گیا تھا کہ مجھے بہنوئی کی عادتوں سے بچانے والا اب کوئی بھی نہیں ہے۔ جس طرح کی اس کی حرکتیں تھی اور جس طرح سے اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، یہ سب دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ نوکرانی وہاں سے 5 منٹ کے بعد چلی گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد بہنوئی میری طرف متوجہ ہوا اور اس کے چہرے پر دوبارہ سے مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آج میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آج مجھے ان لوگوں کی دخل اندازی نہیں چاہیے، تم جاؤ جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ بہنوئی نے یہ بات بہت ہی عجیب انداز میں کہی۔ ان کی بات سن کر میں نے چند لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ٹٹولنے کی کوشش کی کہ آخر اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور جو چیز میرے دماغ میں آئی رہی تھی، اس کے ذہن میں جو بھی چل رہا ہے وہ میرے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیوں وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھے تنہائی میں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بہت ضروری بات ہے تو آپ مجھے ابھی کہہ دیں، مجھ سے اتنا زیادہ انتظار نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ کھل کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ باتیں جو میں تمہیں بتانے والا ہوں یہ کرنے والی نہیں بلکہ سمجھانے والی ہیں۔ تمہیں میں نے اچھی طرح سے سمجھانا بھی ہے، شاید مجھے کافی دیر لگ جائے۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہارا انتظار کر لوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ 1 گھنٹے بعد ہی باہر نکلوں گی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ 1 گھنٹے بعد اماں واپس آ جائیں گی۔ 5 منٹ پہلے ہی میں نے اماں کو کال کی تھی اور ان سے پوچھا تھا۔ اماں نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ فکر مت کرو، بس 1 گھنٹہ ہی لگے گا۔ میں بھی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلی بار احتیاط کروں گی۔ مجھے اپنے وجود پر اس کی نظریں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور نہ ہی اس کے دیکھنے کا انداز مجھے پسند تھا۔ مجھے بہت ہی غصہ آ رہا تھا، مگر میں غصہ پینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ایک ایسی بات ہوتی جس کے بارے میں اپنی بہن کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔